نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال، آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم المولا ونعم النصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ اسباق میں غزوہ بدر کے متعلق بات چل رہی تھی۔ مشرکین مکہ نے میدان بدر میں جانے والے اپنے لشکر کے لیے بہت سا پیسہ خرچ کیا، مسلمانوں کو تکالیف پہنچانے کے لیے ہر وقت بہت پیسہ خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر، ان کے شرک اور ان کا مسلمانوں کے خلاف پیسہ خرچ کرنا، یہ سارے گناہوں کا ایک ہی علاج بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سارے کے سارے گناہ یہ ختم ہو جائیں تو اس کا ایک حل ہے۔ چاہے تم سے کتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، کفر کر لیا، شرک کر لیا، اور یہاں تک کہ وقت کے نبی، اس کائنات کے دولہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جنگ کے لیے آ گئے، اب تمہارے لیے ایک ہی حل ہے کہ تم کفر چھوڑ دو، اسلام اختیار کر لو۔ مذہب اسلام اختیار کرنے کے بعد تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا پچھلا جتنا بھی معاملہ ہے وہ سب کا سب ختم کر دیا جائے۔ قل فرما دیجئے، للذین کفروا، کافر لوگوں سے، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، اپنے کفر سے باز آ جائیں، اپنے شرک سے باز آ جائیں، یہ جو مسلمانوں کے خلاف دشمنی، بغض، عداوت، اس سے باز آ جائیں، فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لہم ما قد سلف، یغفر معاف کر دی جائے گی، لہم ان کی، ما قد سلف جو بھی گزر چکا، جو کچھ پہلے گزر چکا، سب چیزوں کی معافی کا اعلان۔ اور اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھو، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر پھر بھی وہی کام کریں گے جو پہلے کیا، کفر پر ڈٹے رہیں گے، شرک کریں گے، مسلمانوں کے خلاف پھر دوبارہ پیسہ خرچ کریں گے، اسلام سے روکیں گے، دین اسلام پر چلنے والوں کو تکالیف پہنچائیں گے، وَإِن يَعُودُوا، اگر پھر بھی وہی کام کریں گے جو پہلے کر رہے ہیں، تو پھر سنو، فَقَدْ مَضَتْ، تحقیق گزر چکی، سنت الاولین، پہلے لوگوں کا طریقہ۔ پھر آپ پہلے لوگوں کا طریقہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ پہلی امتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملات کیے وہ اپنے ذہنوں میں نشین کر لیں۔ پہلی قوموں میں جنہوں نے اپنے نبیوں کو تکالیف پہنچائیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ اپنایا، یہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، یہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو دعوت فکر دی کہ اگر تم پرانی ساری باتوں سے بخشش کروانا چاہتے ہو، اسلام قبول کر لو، اور ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے دھمکی بھی دے دی کہ اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے اور اسی پر ڈٹے رہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا طریقہ وہی ہے جو پہلے گزر چکا، پھر اس کے مطابق تمہارے ساتھ بھی نمٹا جائے گا۔ اب اگلی آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے سامنے اعلان کیا گیا کہ دیکھو، اگر یہ
इस्लाम से बाद आ जाते हैं, कुफर से बाद आ जाते हैं, इस्लाम इख्तियार कर लेते हैं, फिर तो तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ। लेकिन अगर ये कुफर पर डटे रहते हैं, शिरक पर डटे रहते हैं, मुसलमानों को तकालीफ पहुंचाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ पैसा खर्च करते हैं, वक़ातिलूहुम, फरमाया किताल करो इनसे, लड़ो इनसे, जंग करो इनसे, हत्ता ला तकून फितनतुन, यहाँ तक कि ना बाकी रहे फितना। यहाँ फितना से मुराद कुफर है। अल्लाह फरमाना ये चाहते हैं, ईमान वालों इन काफरों से लड़ो यहाँ तक कि इनका कुफर बाकी ना रहे। एक माना फितने का शिरक है। अल्लाह फरमाना चाहते हैं, ईमान वालों इन काफरों से लड़ो यहाँ तक कि शिरक बाकी ना रहे। एक माना फितने का मुसलमानों को पहुंचाई जाने वाली तकालीफ हैं। अल्लाह फरमाना चाहते हैं, इन काफरों से लड़ो यहाँ तक कि ये फितना जड़ से ख़त्म हो जाए, ये मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचाना ख़त्म हो जाएं। वयकूनद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और हो जाए दीन सारे का सारा अल्लाह का। आयत मुबारका के इस हिस्से को ज़हन के अंदर रखना है। पूरी दुनिया में जज़ीरा अरब और मक्कातुल मुकरमा की बस्ती ख़ास तौर पर, इनके लिए अलग कानून है, और बाकी पूरी दुनिया में जितनी भी बस्तियां ममालिक हैं इनके लिए अलग कानून है। इनके लिए कानून क्या है कि अगर मुसलमानों की फौज कुफ्फार की फौज से आकर मुकाबला करती है, सबसे पहला ऑप्शन ये है, इस्लाम कबूल कर लो। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर तुमने इस्लाम कबूल नहीं करना, तुम अपने मज़हब पर रहना चाहते हो, ठीक है रहो, लेकिन जिज़िया और टैक्स के लिए तैयार हो जाओ कि इस्लाम के इस झंडे के नीचे तुमने रहना है, इस्लामी हुकूमत में रहना है। अगर अपने ही मज़हब पर तुम ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, रहो, लेकिन इस्लाम को फिर टैक्स देना पड़ेगा, तुम्हें जिज़िया देना पड़ेगा। ठीक है, ये अलग मसला है जज़ीरतुल अरब और मक्का मुकरमा की बस्ती के अलावा का मसला। और यहाँ तक मामला जज़ीरतुल अरब का और मक्का मुकरमा की बस्ती का, उसके लिए कानून अलग है। उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इस्लाम कबूल करो। अगर इस्लाम कबूल नहीं करते तो फिर तुम्हें वहाँ रहने की इजाज़त नहीं, अब तुम्हें वो वतन छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप वहाँ रहें और जिज़िया और टैक्स देते रहें और इस्लाम की सल्तनत के अंदर आप ज़िंदगी गुजारते रहें, जिसको कहते हैं ज़िम्मी बनकर। तो जज़ीरतुल अरब से ये कानून अल्लाह ताला ने इसलिए वहाँ दिया कि ताकि इस्लाम पुख्तगी इख्तियार कर ले। फरमाया वयकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, दीन सारे का सारा अल्लाह का बन जाए। दीन इस्लाम, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का दीन दीन इस्लाम है। हर तरफ दीन इस्लाम का गलबा हो जाए, इस दीन के अलावा कोई गलबा किसी का नजर नहीं आना चाहिए। फ़इन इंतहू, अब मुसलमानों को एक उसूल दिया जा रहा है कि अगर तुम मैदान जंग में चले गए, काफिर तुम्हारे मुकाबले के अंदर आ गया, फ़इन इंतहू, अगर वो कुफर से बाज आ जाता है और वो दायरा इस्लाम में आ जाता है, तो फिर फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर, फिर उसका मामला अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह बिमा यअमलून बसीर, जो भी वो काम करते हैं उसको देखने वाले। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कबीले के खिलाफ अमीर लश्कर बनाकर जिहाद के लिए रवाना फरमाया। आप जब उस कबीले में पहुँचे, ऐन मैदान जंग में एक काफिर ने आपके सामने आकर, दुश्मन ने
कलमा तय्यबा पढ़ दिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपने अपनी तलवार उठाई और उसको कत्ल कर दिया। जब वापस आकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाक़या बयान फरमाया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है उसामा, अगर उसने कलमा तय्यबा पढ़ लिया था फिर तूने उसको कत्ल क्यों किया? हुजूर, उसने सिर्फ ज़ुबान से तलवार के डर से पढ़ा था, दिल से नहीं पढ़ा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए। फरमाया, उसामा, क्या तूने उसका दिल चीर के देख लिया था कि ये दिल से नहीं पढ़ रहा, ज़ुबान से पढ़ रहा है, तूने उसके कत्ल क्यों किया? यहाँ इस आयत में अल्लाह ने समझा दिया, फ़इनिंतहो, अगर वो बाज आ जाते हैं अपने कुफर से, वो आपके सामने कलमा तय्यबा पढ़ लेते हैं, अब उनके दिल का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो। फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर, अल्लाह उन कामों को जो भी वो करते हैं उनको देखने वाले हैं। अल्लाह को पता है वो क्या कर रहे हैं, वो दिल से है या ज़ुबान से, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो। हम मुकल्लफ़ हैं सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबान के, हम मुकल्लफ़ हैं ज़ाहिर के। अगर ज़ाहरी तौर पर हमें कोई बंदा मुसलमान नज़र आता है, हमें हुक्म है कि हम उसको मुसलमान समझेंगे। हमें ज़ाहरी तौर पर वो इस्लाम के अंदर नज़र आता है, हम उसको मुसलमान समझकर उसके साथ सारे मामलात मुसलमानों वाले करेंगे। हम ज़ाहिर के मुकल्लफ़ हैं। व इन तवल्लौ, अगर वो बाज नहीं आते, अगर तो बाद आ गए, मैदान जंग है, बाद आ गए, ठीक है, उसका मामला अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दो। व इन तवल्लौ, और अगर वो बाज नहीं आते, व इन तवल्लौ, मुँह फेर लेते हैं, एराज करते हैं और कुफर पर ही डटे हुए, फ़अलमू, फिर जान रखो, अन्नल्लाह मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा दोस्त है, अल्लाह तुम्हारा हमायती है, अल्लाह तुम्हारा मददगार है। ये सारे मानी से हो सकते हैं। निअमल मौला, कितना प्यारा मददगार है, कितना प्यारा हमायती है, कितना प्यारा दोस्त है। व निअमन नसीर, और कितना प्यारा मददगार है, कितना प्यारा दोस्त है, कितना प्यारा मददगार है। जब इतना प्यारा मददगार, तो अब तुम्हें ये हुक्म है कि तुम अपने इस्लाम पर डट के इस कुफर का मुकाबला करो। अल्लाह की ज़ात तुम्हारे साथ है, कोई परेशानी की बात नहीं। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, सूरतुल अनफाल के शुरू में माले गनीमत के मुताल्लिक सवाल पेश किया गया था, क्योंकि उस वक़्त ये मामला पेश आया था कि माले गनीमत के मामले में सहाबा इकराम के दरमियान कुछ रायें मुख्तलिफ हो गई थीं। अल्लाह ताला ने फ़ैसला फरमा दिया था कि माले गनीमत का हकदार सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। असल माले गनीमत कहते किसको हैं? काफरों का माल है। मैदान जंग में मुकाबले के बाद मुसलमानों के हाथ आया, दुश्मन से मुकाबले के बाद मुसलमानों के हाथ आने वाले माल को माले गनीमत कहते हैं। और वो माल जो सुलह के ज़रिए से या किसी मुआहदे के ज़रिए से मुसलमानों के हाथ आ जाए, उसको माले फ़ै कहते हैं। इसी के अंदर जिज़िया आता है, टैक्स आता है, या किसी कबीले के साथ सुलह हो गई और वहाँ से माल आ गया, इसको माले फ़ै कहते हैं। यहाँ माले गनीमत के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो सूरतुल अनफाल के शुरू में जो सवाल उठाया गया था, यसअलूनका अनिल अनफाल, ये आपसे माले गनीमत के मुताल्लिक़ पूछते हैं। वहाँ अल्लाह ने एक ही फ़ैसला दिया था, माले गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का हक़ है, किसी और का हक़ नहीं, सब खामोश होकर बैठ जाओ। ये फ़ैसला सुना दिया था, ये मतन का फ़ैसला था। अब तशरीह आ गई उसकी कि अब माले गनीमत के हक़दार कौन कौन हैं, माले गनीमत की तकसीम का तरीका क्या है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने माले गनीमत की तकसीम का तरीक़ाकार वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया। तरीक़ाकार ये बयान फरमाया कि माले गनीमत के 5 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्से का मालिक अल्लाह और उसके रसूल होगा, और 4 हिस्से जो बाकी हैं वो मुजाहिदीन में तकसीम कर दिए जाएंगे। अब मुजाहिदीन में फिर जो पैदल होंगे उनका एक हिस्सा
اور جو سواری والے ہوں گے ان کے 2 حصے، بعضوں نے 3 حصے فرمایا۔ تو اس طریقے سے وہ امیر لشکر دیکھ کر ان کو 4 حصوں کو، مال غنیمت کے 4 حصوں کو مجاہدین میں تقسیم فرمائیں۔ اب یہ جو ایک حصہ اللہ کی ملکیت میں گیا، اب اللہ کی ملکیت دنیا میں اللہ کے نائب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اللہ کا جو حصہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آئے گا اور وہ اس کو آگے تقسیم فرمائیں گے۔ پھر اس 5ویں حصے کے 5 حقدار اللہ نے بیان فرمائے۔ کون کون سے 5 حقدار ہیں یہ دیکھیے ذرا۔ وَعَلَمُوا، اور جان رکھو، انما غنیمتم، کہ بے شک بھی جو بھی تمہیں مال غنیمت ملے، من شیئن، جو بھی کوئی چیز بھی مال غنیمت کے طور پر تمہیں ملے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پس بے شک اللہ کا ہے خمسہ، اس کا 5واں حصہ، مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کا ہے۔ اب اس 5ویں حصہ جو اللہ کا ہے یہ کیسے تقسیم ہوگا، کس کو ملے گا؟ اللہ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اس کے 5 حقدار ہیں۔ سب سے پہلے حقدار ولی الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس 5ویں حصے کے حقدار، ولی ذی القربہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اس کے حقدار، والیتامی، اور یتیم اس کے حقدار، والمساکین، اور مسکین اس کے حقدار، وابن السبیل، اور مسافر اس کے حقدار۔ یہ 5 حقدار ہیں جو مال غنیمت کے 5ویں حصے سے اپنا حصہ لیں گے۔ ان 5 حقداروں میں سب سے پہلے تو نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ 5ویں حصے کے مالک اللہ کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا کہ آپ جیسے چاہیں اس کو خرچ فرما لیں۔ اگر آپ آگے اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو کن کن کو دیں گے؟ اپنے رشتہ داروں کو دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار سادات خاندان، سید خاندان۔ آپ کو معلوم ہے کہ سید خاندان کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، صدقات جائز نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ زکوٰۃ اور صدقات یہ مال کا میل کچیل ہوتا ہے اور یہ خاندان سادات کی شان شان نہیں ہے، اس لیے ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا، ان کو صدقات کا مال نہیں دیا جا سکتا، ان کی شان شان نہیں ہے۔ جب ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا، ان کو صدقات نہیں دیا جا سکتا، تو پھر ان کے ساتھ ہم کس شعبے میں لا کر تعاون کر سکتے ہیں؟ ہدیتاً، تحفتاً، کیونکہ یہ خاندان سادات، ان کے ساتھ ہم ہدیتاً تعاون کریں گے، ہم تحفتاً ان کے ساتھ تعاون کریں گے، صرف کس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ خاندان سچا ہو۔ بہت سے جھوٹے لوگ بھی اپنے آپ کو شاہ صاحب کہلوا دیتے ہیں، پتہ نہیں پیچھے کیا ان کا خاندان ہوتا ہے۔ تو خاندان سادات، ان کی عزت مسلمانوں کا ایمان ہے، ان کا احترام مسلمانوں کا ایمان ہے، ان کی خدمت کرنا مسلمانوں کا ایمان ہے۔ خاندان سادات، خاندان سادات میں بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، یہ سب کے سب خاندان سادات میں ہیں۔ تو ان کے ساتھ اگر آج کے زمانے میں ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم جب بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی دوڑ زکوٰۃ کے مال پر آتی ہے، زکوٰۃ کے مال سے ہم تعاون کریں گے۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک آدمی مسئلہ پوچھنے لگا کہ ہمارے والد محترم نے ایک بچی کی پرورش کی ہے، ان کے انتقال ہو گیا والد صاحب کا، اب بچی کی کفالت ہمارے ذمے میں آ گئی، اب اس کی شادی کا موقع ہے، تو کیا ہم مال زکوٰۃ میں سے اس کی شادی کا خرچہ کر سکتے ہیں؟ اب آپ اندازہ لگائیں
کہ گھر کے سارے معاملات کیا مال زکوٰۃ سے چلتے ہیں؟ کیا مال صدقات سے چلتے ہیں؟ جب بھی کسی غریب کو کوئی چیز دینے کی بات آئے گی ہماری سب سے پہلی نظر مال زکوٰۃ پر آئے گی، مال زکوٰۃ میں سے دے دو، ٹھیک ہے دینے میں کوئی حرج نہیں، دے سکتے ہیں، لیکن مال زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور بھی تو حل ہے۔ مال زکوٰۃ تو فرض ہے، اللہ نے نفلی کا بھی حکم دیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نفلی صدقات بھی دینے چاہیے، نہ زکوٰۃ سے دو نہ صدقات سے دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک الگ شعبہ ہے کہ اے اللہ تیری رضا کے لیے ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ خیر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، خاندان سادات ہے، ان کے لیے فرمایا وَلِذِي الْقُرْبَى کہ مال غنیمت کے پانچواں حصہ اس کے 5 حقدار ہوں گے، ان میں سے دوسرے نمبر پر وَلِذِي الْقُرْبَى ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں مال غنیمت میں سے خود بھی لے سکتے تھے اور اس کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے تھے، اللہ نے حقدار بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حصے میں سے آپ یتیموں کو بھی دے دیتے، مسکینوں کو بھی دے دیتے، مسافروں کو بھی دے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مال غنیمت جمع ہوا، حضرت ام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئیں کہ حضور مجھے ایک غلام چاہیے گھر کے کام کاج کرنے کے لیے، تو آپ مجھے غلام عنایت فرما دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ حقدار اصحاب صفہ ہیں، جو مساکین اور وابن السبیل کے زمرے کے اندر آتے ہیں، لہذا وہ زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام ان کو دے دیا اور بیٹی کو نہیں دیا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حقدار بیان فرما دیے کہ حقدار یہ ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں ان کے اندر تقسیم فرما سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں، 5ویں حصے کا مالک اللہ کی ذات ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا اختیار اپنے نبی کو دے رہے ہیں، اور پھر نبی ان 5 جگہ پر اس کو تقسیم فرمانے کے حقدار ہیں، جہاں چاہیں جیسے مرضی تقسیم فرما لیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے بعد کیا حکم ہے؟ فرمایا مفسرین اکرام نے کہ یہاں 2 حصے پہلے ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد للرسول یہ بھی حقدار ختم، وَلِذِي الْقُرْبَى یہ بھی حقدار ختم، صرف 3 حصے باقی رہ گئے، یتیم، مسکین اور وابن السبیل، مسافر۔ اب مال غنیمت کے 5 حصوں میں سے یہ 3 جو حقدار ہیں ان کو 5واں حصہ دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک جو ہماری بات ہو رہی تھی اس کے اوپر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو مال غنیمت کہاں سے آیا؟ کافروں کا مال ہے، مسلمانوں کے پاس مال تھا، اس میں سے زکوٰۃ نکالی، اور اس کی اختیار نہیں ہے کہ خاندان سادات کو دیا جائے، کیونکہ مال کا میل کچیل ہے، صدقات نہیں دیے جا سکتے، مال کا میل کچیل ہے، اور یہ کافروں کی طرف سے آنے والا مال، اس کو حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ لے سکتے ہیں اور خاندان سادات بھی لے سکتے ہیں۔ جواب ذہن کے اندر رکھیے کہ مال غنیمت یہ اصل مالک تو کافر تھے، لیکن جب کافروں کی ملکیت سے واپس آیا تو اللہ نے سب سے پہلے اپنی ملکیت کا اظہار فرمایا کہ اب اس کا مالک میں ہوں۔ جب یہ مال اللہ کی ملکیت میں گیا، کافروں کی ملکیت ختم ہو گئی۔ اب اسی لیے مال غنیمت کو مال طیب اور تمام مالوں میں زیادہ طیب مال قرار دیا گیا ہے کہ یہ بہت پاکیزہ مال ہوتا ہے۔ تو جب یہ اللہ کی ملکیت میں گیا، اب ڈائریکٹ اللہ کی ملکیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آ رہا ہے اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے تقسیم کر دو اس کو، تو یہ پاکیزہ مال ہے۔ اسی طرح بارش کا پانی جب یہ آسمان سے آتا ہے وہ سب سے پاکیزہ اور شفا والا پانی ہوتا ہے، اس کو کسی برتن میں جمع کر کے استعمال کرنا چاہیے پینے کے لیے۔
کیونکہ اس کے اندر دنیا کا کوئی بھی ہاتھ اور چیز استعمال نہیں ہوئی، ڈائریکٹ پانی اللہ کی طرف سے ہمارے پاس پہنچا، اور جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں وہ کتنے ہاتھوں سے اور کتنی دنیاوی چیزوں سے لگ کے وہ پانی ہمارے پاس آتا ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کی ذات پر، یہ قانون جو اللہ نے دیا نا اس کے بارے میں اللہ معاہدہ کروانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس کتاب پر ایمان ہے جو ہم نے اتاری اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کتاب قرآن مجید مراد ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر یوم الفرقان یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر مدد و نصرت مراد ہے کہ وما انزلنا، اور اس چیز پر جو ہم نے نازل کی علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن۔ یوم الفرقان سے مراد میدان بدر، یوم بدر ہے، فیصلے کا دن۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، کھرا کون، کھوٹا کون، سچا کون، جھوٹا کون، حق پر کون، باطل پر کون۔ کیونکہ اب تک مشرکین مکہ بھی تذبذب میں تھے، شبہات میں تھے، شک میں تھے، پتہ نہیں ہم حق پر ہیں کہ یہ حق پر ہیں، اور کئی قبیلے دیکھ رہے تھے کہ یہ مسلمان حق پر ہیں یا جو پہلے سے لوگ ہیں وہ حق پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا یوم الفرقان، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے فیصلہ کر دیا حق پر کون ہے۔ یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن آمنے سامنے ہوئیں دونوں فوجیں جس دن آمنے سامنے ہوئیں، اس دن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر احکامات نازل فرما دیے مال غنیمت کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔